نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التین والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ والتین اور قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور طور سینین پہاڑ کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، وہذا البلدی اور اس شہر امن والے، ہذا البلد الامین اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان تحقیق ہم نے بنایا انسان کو، فی احسنی تقویم سب سے خوبصورت طریقے پر، سب سے اچھے اندازے پر، سب سے خوب بہترین اندازے پر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ثم رددناہ پھر پھینک دیا ہم نے اس کو، اسفل سافلین نیچوں سے نیچا، یعنی کمتر سے کمتر کر دیا۔ الا الذین مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، فلہم تو ان کے لیے اجر ایسا اجر ہے، غیر ممنون جو رکنے والا نہیں، بے انتہا۔ فما یکذبک تو پھر اس کے بعد ہے، پھر کیوں، فما پھر کیوں، یکذبک تو جھٹلاتا ہے، بعد بالدین اس کے بعد بدلے کے دن کو، الیس اللہ کہ اللہ کافی نہیں ہے، باحکم الحاکمین سب سے بڑے حاکموں پر حاکم۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے چار چیزوں کی قسم کھا کر، چار متبرک برکت والی چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت مخلوق، سب سے اشرف مخلوق، سب سے زیادہ اچھی مخلوق کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان ہے۔ سب سے پہلے قسم کھائی والتین یعنی انجیر کی، دوسری قسم کھائی زیتون کی، تیسری قسم کھائی پہاڑ طور یعنی طور پہاڑ کی، جس پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام کیا تھا، اور چوتھی چیز کی قسم کھائی وہ شہر مکہ جو کہ برکت ہی برکت ہے، جہاں پر ہر چیز میں برکت ہے۔ تو اب یہ جو تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون کی جو آپ صلی اللہ علیہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، تو اس میں دو احتمالات نکلتے ہیں کہ ایک احتمال یہ کہ اللہ رب العزت نے بذات خود ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے، یعنی انجیر اور زیتون ان دونوں کی قسم کھائی ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں، ان کے جو برکات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ دونوں پھل بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور دوسرا یہ خیال ہے یا دوسرا یہ قول ہے کہ ان پھلوں سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں یہ پھل زیادہ وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں یا اگائے جاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ملک شام ہے جو کہ معدن انبیاء علیہ السلام ہے، یعنی پر جہاں پر انبیاء کی سب سے زیادہ تعداد ملتی ہے، یا جہاں پر انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے یا پیدا ہوئے، وہیں پر مقیم رہے، وہ جو ہے ملک شام ہے کہ وہاں پر انبیاء کا وہ مسکن ہے، انبیاء کا معدن ہے، تو وہیں پر جو ہے یہ دونوں پھل جو ہیں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تو دو قول اس کے اندر نکلتے ہیں کہ یا تو بذات خود اس دونوں پھلوں کی قسم ہے، یا اس پھلوں سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر یہ دونوں پھل زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، تو وہ ملک شام ہے اور وہ معدن انبیاء ہے یا مسکن انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ چار چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر بنایا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ بلند درجے پر وہ ایک مخلوق ہے۔ ہم دیکھ لیں، ہم تجزیہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں سب سے زیادہ عقل والا کون ہے؟ انسان ہے۔ جانور ہیں، پرندے ہیں،
پودے ہیں، ان سب میں بھی تھوڑی تھوڑی عقلیں ہیں، لیکن ایک حد تک اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود صحیح اور برے کا فیصلہ کر سکیں۔ یہ امتیاز یا یہ عقل کا درجہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دیا ہے، تو اس اعتبار سے وہ اشرف ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اوصاف، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے تھوڑے سے اوصاف وہ انسان کے اندر ڈالے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عالم بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل والا ہے، تو انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کی یا انصاف پر رہنے کی فطرت یا انصاف کا اوصاف اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی ڈالا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی رحم ڈالا ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حاکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی حکومت کرنے کا وصف ڈالا ہے، یعنی کچھ اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے ذرے برابر تھوڑے تھوڑے سے کچھ اوصاف اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی ڈالے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات کہتا ہے، اور سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کے اندر فرق کر سکے اور اس حساب سے فیصلہ کر سکے۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بتا دیا کہ بے شک انسان جو ہے سب سے اچھے اندازے پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو جوانی بخشنے کے بعد، اس کو طاقت بخشنے کے بعد، اس کو خوبصورتی دینے کے بعد، اس کو پوری عقل دینے کے بعد، اس کو پوری فہم دینے کے بعد، یعنی قوی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نچلے سے نچلے درجے پر بھی پہنچا دیا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان عروج پر ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنا اچھا بھلا نہیں سمجھتا، اپنا برا اور اپنے فائدے کی چیزیں نہیں سمجھتا، دوسروں پر محتاج ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے قوی بناتا ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے سارے کام خود کرنے لگتا ہے، اپنے لیے کمانے خود لگتا ہے، اپنے لیے پکانے خود لگتا ہے، اپنے ہر معاملے میں خود مختار ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوسروں پر منحصر کر دیتا ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف وہ جب جاتا ہے تو وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اپنے کھانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اپنے ضرورت کی چیزوں کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اپنے بعض تو ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، وہ بھی دوسرے پہ بار بن جاتے ہیں، دوسرے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، اس کا محتاج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو مقام انسان کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ ایک وہ جوانی میں ہوتا ہے تو خود مختار ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بڑھاپے کی طرف لا کر دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے، نیچے سے نیچے کمتر سے کمتر وہ اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان نے اپنی جوانی میں، اپنے طاقت کے وقتوں میں ایسے عمل کیے کہ جو اللہ کی رضا والے ہیں، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاری، تو اللہ تعالیٰ جو یہ رددناہ اسفل سافلین والا عمل ہے یہ صرف ظاہری اعتبار سے کرے گا، یعنی اس کو شکل و صورت میں بڑھاپا آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے بندے مہیا کر دے گا یا ایسا اسباب مہیا کر دے گا کہ اسے یہ پتہ نہیں لگے گا یا اسے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں پر بوجھ ہے۔ اگر ہم نے اپنی مرضی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو ہمارے بڑھاپے میں ہم دوسروں پر بوجھ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یا میرے لیے دوسروں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دے گا یا اتنا احترام ڈال دے گا یا اتنی عزت ڈال دے گا کہ میرے کوئی کام کرنے کے لیے میں کسی کو بوجھ نہیں لگوں گی۔ میرے بچے یا کوئی ایسا بندہ ہوگا یا کوئی ایسا سبب اللہ تعالیٰ بنا دے گا کہ مجھے وہ بڑھاپا معذوری یا ایک بوجھ نہیں لگے گا۔ پتہ نہیں میں اپنی بات صحیح سے سمجھا نہیں پا رہی۔ بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر انسان اپنی زندگی اپنی جوانی کے وقت میں، اپنے عروج کے وقت میں اپنی نفس کو چھوڑ کے، اپنی خواہشوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں یا بڑھاپے میں، میرے آخری وقت میں مجھے دوسروں پر بار یا دوسروں پر بوجھ نہیں بنائے گا، میرے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ میرا وہ بڑھاپا بھی جو ہے بآسانی گزر جائے گا۔
یہ ہو گئی ہماری ظاہری اعتبار سے، یعنی ہمارے فزیکلی اعتبار سے ہمارا بڑھاپا ہو جائے گا. لیکن اگر ہمارا دینی اعتبار سے بڑھاپا دیکھیں تو اگر ہم وہ اعمال جو ہم جوانی میں یا اپنے طاقت کے وقتوں میں باقاعدگی سے کرتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی یہ لاغر پن کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا جو ثواب ہے یا ان کا جو اجر ہے وہ ختم نہیں کرے گا، بلکہ فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ یہ جو بندہ اپنی صحت کے وقتوں میں، اپنی طاقت کے وقتوں میں عمل کرتا تھا اس کا ثواب لکھتے رہو. حضرت انس کی روایت کا مفہوم میں بتا رہی ہوں. تو بات یہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو عمل یا خیر اپنی تندرستی میں کیا کرتا تھا وہ سب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو. تو اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اسی طریقے سے مریض اور مسافر کا بھی ہے کہ جب بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. یا ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے اپنی جوانی میں کوئی ایسے عمل کر لیے کہ جو کہ ہمیشہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، بہت سارے ایسے اعمال روایت کے اندر ملتے ہیں کہ یہ اگر ہم کر لیں گے تو ان کا یہ ایسے عمل ہے کہ ان کا اجر ضائع ہونے والا نہیں ہے. تو بس یہی اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوی بنایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ انہیں کمتر بھی پہنچا دے گا، حقیر اور رذیل صورت پہ بھی پہنچا دے گا. لیکن اگر وہ بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا تو وہ بڑھاپا یا وہ موت اس کے لیے نقصان والی یا غم والی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے لیے تیاری جوانی میں کر چکا ہوگا. آگے فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پھر آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اس بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. یعنی عام لوگوں سے اس کا خطاب ہے کہ جب سب چیزیں دیکھ رہے ہو اپنے سامنے ہو رہی ہیں کہ بچہ ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو ان سب کے بعد بھی غور و فکر کیوں نہیں کر رہے اور اس انصاف کے دن کو کیوں جھٹلا رہے ہو، اس انصاف کے دن کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ کیا تمہارے لیے اللہ حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یعنی تمہیں اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں جو ہے اس کی تیاری کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جوانی میں نیک عمل کرنے والا بنا دے، اپنی جوانی کے اندر ہی اپنی آخرت کو اور اپنے بڑھاپے کو سنوارنے والا بنا دے. نہ کہ ہم ایسے ہوں کہ جوانی میں تو اپنی جو مرضی چاہے ہم نے کر لی، نہیں جی ہم ہی ہیں جو ہے سب کچھ، ہماری مرضی ہم جو چاہیں کریں، اب بعد میں پھر ہم اللہ ہی اللہ کریں. اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اس وقت جو انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے یا اس وقت جو اپنے نفس کو روکتا ہے تو وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس وقت آپ کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، اس وقت آپ کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اپنے آپ کو برے کام سے روکنا، گناہوں سے روکنا، یہ بڑی جگرے کی بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو روکے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. تو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں یا جوانی میں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اور آخرت میں ہمیں اپنی مرضی کی زندگی نہیں، جب ہم جوانی میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اور آخرت میں ہمیں اپنی مرضی کی زندگی مہیا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے کہ جوانی تو 10-12 سال کی ہے اور آخرت ہے سب کچھ جو بھی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.